والدہ کا انتقال اتنے بچپن میں ہوا کہ کچھ موقع نہیں مل سکا والدہ سے کچھ سیکھنے کا. لیکن جس طرح انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک ایک چیز اس طرح سے سکھائی، ایسے تربیت کی، ماں بن کے بھی، بھائی بن کے بھی، دوست بن کے بھی. یہ خواہش تھی ان کی کہ والدہ ذاکری کرتی تھیں. ہماری نانا بھی ہمارے ذاکر تھے، بڑے بھائی بھی ہمارے ذاکر، ہم سبھی بہن بھائی ذاکری کرتے ہیں. لیکن بھیا کو یہ شوق ہوا. میں بہت چھوٹی تھی جب زبانی نوحے یاد کرا دیے گئے تھے، تو جب کہ بچہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، تو جو زبانی یاد تھے نوحے وہ میں پڑھتی تھی، اور بھیا یاد کراتے تھے وہ نوحے کہ اب یہ پہلی محرم کو یہ پڑھنا، پھر دوسری محرم کو یہ پڑھنا، پھر حضرت علی اکبر کی شہادت کا، پھر اس طریقے سے. تو نوحے تو میں بہت بچپن سے پڑھ رہی تھی. پھر بھیا کو یہ شوق ہوا کہ سوزخانی کرو. اس کے لیے انہوں نے میرے لیے استاد کا انتظام کیا. ایک بہت ضعیف سے بزرگ ڈھونڈے گئے، کیونکہ ہمارے گھر میں اس قدر پردہ تھا، والد صاحب کو بالکل پسند نہیں آتا تھا کہ لڑکیاں کسی کے بھی سامنے جائیں اور گھر میں کوئی آئے. تو تقریباً 75 سال کے تھے وہ صاحب، منظور حسین صاحب، لکھنؤ سے آئے تھے وہ کراچی اس وقت. تو وہ لائے گئے اور پھر انہوں نے سوزخانی سکھائی. جتنی دیر وہ سوزخانی سکھاتے تھے بھیا قریب ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے. پھر سوزخانی سیکھ لی، کافی دن سوزخانی کی. پھر بہنوں کی شادی ہوئی تو اکیلے سوزخانی مشکل ہوتی ہے، تو پھر یہ وہ ذاکری کرنے لگے. تو اب ایک دم ذاکری کرنا، خیر وہ بھیا نے ہمت دلائی. بھیا کی ہی کتابیں، شروع میں کچھ کتابیں ایسی لا کے دیں جو ابتدائی کتابیں ذاکری کی ہوتی ہیں، وہ پڑھیں. پھر بھیا کی کتابیں، پھر بھیا کی تقریریں، اور پھر تو یہ ہونے لگا کہ پتہ چلا کہ جو تقریر صبح کو بھیا نے کی، پتہ چلا شام کو وہی تقریر ہم نے کہیں کر دی. اور وہ اس قدر لوگ ملانے لگے کہ یہ کیا بات ہے، آپ کی تقریر کبھی کبھی آدھی تقریر علامہ صاحب کی جیسی ہو جاتی ہے. تو ہم نے کہا سب کچھ انہی کا تو ہے، بنایا ہوا تو سب انہی کا ہے، ہم تو بس یاد کرتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد روانی آ گئی. بس پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ ان کی کتابیں پڑھیے. اس قدر قیمتی چیز آپ لوگوں کے پاس وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اپنے بچوں کو کتابیں پڑھوائیے، خود بھی پڑھیے، تاکہ جو اور جگہ بھی پڑھا جا رہا ہے تو آپ کو پتہ رہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور وہ کیا پڑھ کے گئے ہیں. تو کتاب کا ساتھ کبھی مت چھوڑیے گا. کتاب سے اچھا دوست کوئی نہیں ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی یہی بتائیے. بس ساری زندگی ہم نے یہی دیکھا کہ اگر وقت ذرا سا بھی خالی ہے تو ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، اس میں انگلی رکھی ہوئی ہے، چشمہ لگا ہوا ہے. اگر کوئی آیا یوں کتاب بند کی، بات کرنے لگے، آنے والا چلا گیا، پھر دوبارہ وہیں سے کتاب پڑھنی شروع کر دی. اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کیا انہوں نے. ایسی کتاب سے دوستی کی کہ ہزارہا کتابیں یہاں لائبریری میں ان کی موجود ہیں. اور یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ بس کتاب سے دوستی کیجیے، عام انسان کے لیے، اور خاص ان بچوں کے لیے کہ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، شوقین ہیں اپنی نالج بڑھانے کے اور ذاکری کے. تو آپ لوگ بالکل استفادہ کیجیے گا اس سے. بالکل اتنا آسان ہم اس کا انشاءاللہ سسٹم رکھیں گے کہ جو یہاں آنا چاہے آ کے یہاں سے کتاب لے، آپ اس کی کاپی کرائیے اگر آپ کو ساتھ لے جانا ہے، اور یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے پڑھیے. اور بس یہ ہے کہ کتاب کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیے گا. یہی ان کا پیغام تھا. اور آپ ان کتابوں کے ساتھ ہمیشہ اپنا رشتہ رکھیے، یہ سوچ کے کہ علامہ کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا.